7 जनवरी को कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग तेजी से फैल रही है। खराब मौसम के चलते आग जिस तेजी से फैल रही है उसे बड़े पैमाने पर विनाश का खतरा पैदा हो रहा है। और आज अक्सा के दरवाजों पर लड़ने वाले गजा के उन मुजाहिदों को हम सैल्यूट करते हैं, सलाम पेश करते हैं कि पूरी दुनिया ने उनका साथ छोड़ दिया और कुफर इस्राइल के साथ आके खड़ा हो गया। अपने सरकारी जहाज में बैठ के भी बरतानिया का वजीर आजम पहुंच सकता था इस्राइल में, लेकिन उसने तरजीह दी जंगी जहाज में बैठ करके वहां पहुंचने की, और उसने अमलन बताया भी और कहा भी कि मैं इसलिए जंगी जहाज में जा रहा हूं इस्राइल ताकि उनको मैं बता सकूं कि हम हर तरह से तुम्हारे साथ हैं। लेकिन 56-57 इस्लामी मुल्कों में कोई एक भी नहीं गया जो गजा के यतीमों के सर पे हाथ रख सके कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। लेकिन गजा के मुजाहिदों, तुम्हें सलाम हो, तुम्हें आमिना का लाल देख रहा है। सुनो मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ी, इरशाद फरमाया हुजूर ने कि कुर्बे क़यामत में जब दज्जाल आएगा, अभी तो दज्जाल का ज़हूर होने वाला है, दज्जाली कुव्वतों का ज़हूर है, लेकिन फरमाया कुर्बे क़यामत में जब दज्जाल आएगा तो मेरे गुलाम उसके मुकाबले में निकलेंगे हक के रास्ते पे अपना सब कुछ कटवाने के लिए। सुनो, सिहा की रिवायत है, इन्नी ला आरिफु अस्माअहुम, मैं अपने उन गुलामों को नाम बनाम जानता हूं, व अस्माअ आबाइहिम, उन गुलामों के माँ बाप के नामों को भी जानता हूं। कहानी खत्म नहीं हुई। वह अलवाना खुयूलहिम, जिन सवारियों पर चढ़ के जिहाद करेंगे मैं मोहम्मद उन सवारियों के रंगों को भी जानता हूं। कौन सा गुलाम, किसका बेटा किस रंग की सवारी पे बैठ के जिहाद करेगा, हुजूर फरमाया मैं पहचानता हूं। गजा वालों, तुम्हें मुबारक हो, तुझे आमिना के लाल पहचान रहे। जमाना तुम्हें छोड़ दे, तुम्हें परवाह नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि आमना के लाल तुम्हें पहचानते भी हैं, तुम्हें जानते भी हैं, और जिन सवारियों पे तुम जिहाद कर रहे हो उन सवारियों के रंगों को भी पहचानते हैं, और ये जिहाद कभी खत्म नहीं होगा। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया हजरत ईसा आएंगे कुर्बे क़यामत में, और ये खत्म नबूवत की भी दलील है कि वो अपनी शरीयत लेकर नहीं आएंगे, हुजूर की शरीयत के मुताबिक फतवा देंगे। मस्जिद उमवी के शर्की मीनार से नीचे उतरेंगे, आसमान से नीचे उतरेंगे, 2 फरिश्तों के कंधों पे हाथ रखा होगा, ताजा वुजू के आसार उनके बदन से हवैदा होंगे और कतरे टपक रहे होंगे पानी के जुल्फों से। फजर की नमाज का वक्त होगा, लोग सफे बांध के इंतजार में होंगे, इकामत कही जा चुकी होगी, हजरत ईसा आएंगे। कहा जाएगा कि आप मुसल्ले पे आ जाएं, लेकिन वो हजरत इमाम महदी से कहेंगे आप मुसल्ले पे आए, पीछे नमाज पढ़ेंगे इमाम महदी के। मेरे और आप क्या आका मौला ने कहा, करोड़ों सलाम उन पे, फरमाया कि वो वक्त कैसा होगा जब ईसा इब्ने मरियम आएंगे लेकिन इमाम तुमसे होगा। तो हजरत इमाम महदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे, फिर हुजूर के दीन के लिए मैदान अमल में निकलेंगे। उस वक्त उम्मत 3 ग्रोहों में बट चुकी होगी। अहादीस आखिर ज़मा पढ़िए, एक ग्रोह कट चुका होगा, शहीद हो चुका होगा, एक ग्रोह फरार का रास्ता इख्तियार कर लेगा, मंतकें तराश लेगा, फलसफे भगा रहा होगा। इतनी बड़ी ताकत के साथ लड़ना हमारे बस का रोग नहीं। इतने असले, इतने आलाते हरबो ज़रब, इतनी जदीद टेक्नोलॉजी हमारे बस का रोग नहीं मुकाबला करना, लिहाजा आफियत कदे में बैठ जाएंगे। ये दूसरा ग्रोह होगा। तीसरा ग्रोह मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया कि वो अक्सा के दरवाजों पर हक के लिए लड़ रहा होगा। हजरत इमाम महदी उनके पास आएंगे, हमारे बंगलों में नहीं आएंगे, हमारे फार्म हाउसों में नहीं आएंगे, हमारी मार्केटों में नहीं आएंगे, इमाम महदी उनके पास आएंगे। उनको आके कहेंगे बताओ क्या करना है,
حضرت عیسیٰ ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے بتاؤ کیا کرنا ہے، یا تو میں بد دعا کرتا ہوں اور یہ سارے جو ہیں وہ آغوش موت میں چلے جائیں گے اور تمہیں فتح ہو جاتی ہے، اور یا پھر ہم ان کے ساتھ لڑتے ہیں، اللہ ہمیں فتح دے گا۔ حضرت عیسیٰ کے انفاس سے دجال یوں پگھلے گا جیسے نمک میں پانی پگھلتا ہے، تو وہ سب کہیں گے ہم نے تو لڑنا ہے۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے چلو پھر، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ مسلمانوں کو وہ قوت دے گا، اور آج جو دلیر بنے ہوئے ہیں، کیونکہ 57 اسلامی ملکوں کے حکمران بھیگی ہوئی بلیاں ہیں، اس لیے وہ شیر بنے ہوئے، اور آج وہ مسلم خواتین پر شراب پھینک رہے۔ چند اسرائیلی نوجوان اکٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں علاقے میں چلو، غزہ کے فلاں علاقے کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں۔ یہ امت کا، یہ آج کا درد ہے، لیکن ہمارے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے حضور کے ان فرامین کو پڑھ کے کہ یہ کسی پتھر کے پیچھے چھپ کے پناہ لینا چاہیں گے تو مخبر صادق آمنہ کے لال نے فرمایا وہ پتھر آواز دے کے مسلم مجاہد کو کہے گا ادھر آ، یہ ظالم میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ کوئی درخت بھی ان کو پناہ نہیں دے گا سوائے الغرقت نامی ایک درخت کے، جس کے بارے میں وہ جھاڑی ہے، حضور فرمایا شجرۃ الیہود، یہ یہودیوں کا درخت ہے، یہ صرف پناہ دے گا، اس کے علاوہ کوئی ان کو پناہ بھی نہیں دے گا۔ اور سنو سنو، تمہیں ٹھنڈ پڑنی چاہیے، ہمارا اندر سلگ رہا ہے اس وقت امت کے حالات کو دیکھ کے، لیکن خزاں کے بعد کا موسم بہار ہوتا ہے، انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے، اور یہ حضور کا فرمان اور صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا پتھر اور گارے سے اور اینٹ اور جو ہے وہ مٹی سے بنا ہوا کوئی گھر، اون اور چمڑے کا بنا ہوا کوئی خیمہ پھر ایسا نہیں رہے گا جہاں کلمۃ الاسلام داخل نہیں ہوگا۔ گویا شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، کائنات کی ایک ایک چھت پہ جھنڈا میرے حضور کے نام کا جھول رہا ہوگا۔ اللہ کا وعدہ ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے وعدہ کیا کہ دین اسلام کو میں غالب کر کے رہوں گا، رسول کو بھیجا اس لیے، اور وہ زمانہ وہ وقت دیکھے گا 40 سال تک خلافت علی منہاج النبوہ قائم رہے گی، حتیٰ کہ بکری گھاٹ کے اوپر پانی پی رہی ہوگی تو شیر آئے گا تو ایک کونے میں پانی پی کے چلا جائے گا، اس کو ہمت نہیں ہوگی کہ بکری کو آنکھ اٹھا کے دیکھے کہ مسلمانوں کا خلیفہ بیٹھا ہوا ہے۔ 40 سال تک یہ امن قائم رہے گا اور پوری دنیا کے اوپر جھنڈے میرے حضور کے جھولتے رہے، اور یہ وقت آنا ہے۔ میں نے اور آپ نے اپنی نسلوں کو بتا کے جانا ہے دجال کے بارے میں۔ صحابہ دجال کے بارے میں اپنی نسلوں کو یوں سکھاتے تھے جیسے قرآن کی آیتیں سکھائی جاتی۔ صحابہ کہتے ہیں حضور نے ہمیں دجال کے بارے بتایا، اور تھوڑے فاصلے پر کھجور کا ایک جھنڈ تھا اور حضور بیان کر رہے تھے، اور اس طرح حضور نے کہا کہ بس وہ بہت جلد آنے والا ہے، تو ہمیں لگا کہ اس جھنڈ کے پیچھے ہوگا کہیں، ابھی نکل کے آ جائے گا۔ اس قدر صحابہ کو بتایا کہ بہت جلد دجال ظہور پذیر ہونے والا ہے، اور آج تو دجالی فتنے پوری طرح سے محو نفوذ ہیں، اور گلی گلی دجال اپنی تمام تر توانائی کے ساتھ مسلمانوں کو جو ہے وہ کیپچر کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ہم نے اپنی نسل کو نہ بتایا تو آنے والی نسل ہماری دجال کے قبضے میں ہوگی، اگر اس کے ساتھ نفرت پیدا نہ کی، کیونکہ وہ بھرپور پیکج بھی دے گا، زندہ بھی کرے گا، مارے گا بھی۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں جناب جو ہے وہ ہم نے اپنی معیشت بھی تو بچانی ہے، ہمارے ایوان بالا کے اندر قرارداد پیش کی کہ ہمیں بھی ڈالر چاہیے، تو وہ پیکج بھی دے گا اور دوسری جانب خوف بھی دے گا، اور بہت سارے لوگ دجال کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، لیکن جن کے سینے میں ایمان کا چراغاں ہوگا وہ ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے گا، پھر بھی کلمہ حق نہیں چھوڑے۔ ہم نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرنا ہے، اپنی نسلوں کو اتنا مضبوط کرنا ہے، یہ کسی صورت کے اندر بھی دجال کے ساتھ کھڑی۔ یہ جو 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہیں، ان کو کذاب بھی کہا گیا، ان کو دجال بھی کہا گیا،
اور دجال اعظم بڑا دجال وہ سب سے آخر میں آنے والا ہے، لیکن وہ اس کا استدراج تو ہوگا جو کچھ دیر چلے گا، لیکن حضرت عیسیٰ کے انفاذ سے وہ پگھل جائے گا اور اللہ اسلام کا بول بالا کرے گا۔ تو آج نہیں تو کل اسلام کا بول بالا ہونے والا ہے۔ ان مشکل حالات میں تذبذب میں مبتلا نہیں ہونا، کمزوری میں نہیں آنا۔ یہ مشکل حالات ہیں اس وقت امہ کے اوپر، اور 56-57 اسلامی ملک جو ہے وہ ہتھیار پھینک چکے ہیں۔ یہ کل کا ہی آپ جنرل اسمبلی کا اجلاس اٹھا کے دیکھیے، کشمیر کی بات کی ہی نہیں گئی، چھوڑ دیا کشمیر کو، فلسطین کا بھی نام چھوڑ دیں کوئی پرواہ نہیں، زمانہ چھوڑ دیں۔ میں کہتا ہوں مالک وہ جو ڈٹے ہیں اقصیٰ کے دروازے پہ، ان کے حوصلے نہ ٹوٹنے دینا، ان کو سر بلند رکھنا، ان کو اونچا رکھنا، اور ان کے پیغام کا ابلاغ دنیا کے اوپر ہوگا، اور انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے کہ پوری دنیا کے اوپر اسلام کا غلبہ ہوگا۔ آ ملے گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی، شبنم افشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درداشنا ہو جائے گی، آسماں سحر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ انشاءاللہ ہم نے حصہ ڈالنا ہے اور دعا کرنی، اللہ اگر ہماری زندگی میں حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ آئے، اللہ ان کے لشکر میں شامل فرمانا۔